اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کا سورس جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں، اور آگے بہت سی چیزوں میں اجتہاد ہو سکتا ہے لیکن ایبسولوٹس اس میں پھر بھی نہیں ہوتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں جس چیز کو حلال قرار دیا ہے وہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں سے کراہیت فرمائی، ان کے سامنے رکھا گیا، انہوں نے باقی صحابہ کرام کو کہا آپ اس کو کھا لیں، مجھے نہیں پسند آیا. تو وہاں سے ٹیسٹ پریفرنسز بھی آتی ہیں، کچھ لوگوں کو ٹیسٹ پسند، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تم بھی مت کھاؤ بھائی بہت برا ہے بہت زہر ہے اس میں، ایسا نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ کوئی پھر اکانومی، ملکی اکانومی، ملک میں پاپولیشن، اس کو دیکھتے ہوئے اگر پوری کی پوری گائے کھائی جا سکتی ہے تو کھا لیں، کوئی ہر تیسری سے لے کر پانچ تک سب کچھ کھایا جاتا ہے، مغز بھی کھایا جاتا ہے. یہ کنڈیشن پہ ہم منع کر سکتے ہیں. اگر کسی چیز کے لیے ایک چیز جیسے بچوں کے لیے ہم کہیں گے ان کو تھوڑا سا مغز آپ نان کے ساتھ کھلا دیں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایک جو بلڈ پریشر کا مریض ہے یا کولیسٹرول کا مریض ہے اس کو ہم سختی سے منع کریں گے کہ آپ نے آلریڈی بھی نہیں کھانی اور ہزار کا گوشت نہیں کھانا. تو کنڈیشن کے حوالے سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، اور یہی طب اور حکمت اور جو لیٹسٹ نیوٹریشن سائنسز ہیں وہ بھی یہی سکھاتی ہیں. حرام جو چیز اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شراب جو ہے اس کے لیے اجتناب، حرام نہیں کہا، اجتناب. اور اجتناب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ بیٹھ کے پی جا رہی ہے نا اس کمرے میں نہ بیٹھیں، وہاں سے اٹھ جائیں. اتنی بری چیز ہے، حرام سے بھی دور بھاگ دیں وہاں سے جہاں پہ. تو حرام اور حلال کا تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا، اس پہ پھر ہم کوئی دو رائے نہیں رکھتے اور اس پہ کوئی وہ نہیں کرتے. باقی جو چیزیں ہیں اس میں مباحات اور مکروہات کی بات ہوتی ہے کہ کسی کو پسند ہے، ٹیسٹ پریفرنسز کو دی گئی ہے. کہتے ہیں نا ٹیسٹ پہ کھانا ہی نہ کھائیں، ایسا نہیں ہے. اسلام کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ٹیسٹ کے پریفرنس کو ویلیو ہے. کہ نہیں پسند آپ کو چیز کوئی بات نہیں، یہ الگ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں نقص نہیں نکالتے تھے، چپ کر کے سائڈ پہ کر دیتے. اس کے بھی آداب بتائے گئے ہیں کہ اگر کھانا نہیں پسند یا اس میں نمک تیز ہے کوئی چیز ہے تو گھر میں برتن نہ توڑے جائیں، لڑائی نہ کی جائے اس پہ، کوئی دوسری چیز اس پہ کر اور لی جائے. ایک اور چیز آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ کہ اگر ہم اسی طرح ریلیجیس کی چیزیں پڑھیں نا تو وہ حرام حلال کا کانسیپٹ رہتا ہے. وہاں پر جب ہمارے پرانے یہ تھے نا وہ عبادت اور روحانی عبادات پہ بہت زور دیتے تھے، تو اکثر چیزیں نا اپنی ڈائٹ سے خود ہی کم کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے کوئی پیٹ نہ خراب ہو جائے، کوئی گیس پروڈیوسنگ فوڈز نہ ہو جو کہ ان کی عبادت میں خلل ڈالے. تو وہ پھر ان کا ہاں تو پھر وہ چیزیں انہوں نے اپنی ڈائٹ سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم سب اپنی ڈائٹ سے جو ہے اس چیز کو نکال دیں، کیونکہ یہ وہ آرگن میٹس کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو آرگن میٹس جو ہے وہ بھی غذائیت کا خزانہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو نیوٹریشن کی ضرورت ہے. اس وقت آئرن ڈیفیشنسی اتنی زیادہ ہے، تو ہمارے یہاں حاملہ خواتین کو، عام خواتین کو، بچوں کو آئرن کی ضرورت ہے. تو ہم ان کو آرگن میٹس جو ہے وہ ماڈریشن میں رہتے ہوئے ضرور الاؤ کریں کہ ہم اس چیز کو، کیونکہ جب آپ تحقیق کرو گے پچھلی حکمت اور اس چیز میں تو اس میں آپ کو یہی ملے گا کہ ان لوگوں نے صرف عبادت میں خلل نہ پڑنے کی وجہ سے کچھ چیزوں کو اپنے لائف اسٹائل سے کم کر دیا یا نکال دیا. تو وہ چیزیں جو ہے نا ان سب میں ڈفرینشیٹ کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا ایک اور چیز میں نے ایک جگہ پہ پڑھی تھی اسی حوالے سے ہی کہ یہ جو اوجری ہوتی ہے اور یہ جو پنجے ہوتے ہیں یہ ان کے لیے مکروہ ہوتے ہیں جو صاحب استطاعت ہیں. جو صاحب استطاعت نہیں ہیں، جو یہ والی میٹ نہیں کھا سکتے، یہ والی چیزیں نہیں کھا سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آلٹرنیٹ رکھا ہے. اور اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے یہ والی چیزیں تو آپ کھا سکتے ہیں اوجری اگر آپ صاحب استطاعت نہیں. میم ایک سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں